اور میں نے تو شیخ ایاز مجھے دیکھ کر کھل اٹھے، کہنے لگے بھئی بڑے موقع پر آئے ہو، آج ہم چراغاں کر رہے ہیں پورے سکھر میں، پورے سندھ میں، آج کی رات ہم نے، کیونکہ 12 بجے 1 یونٹ ختم ہو رہا ہے۔ اور میں اس پہ آپ کو بتاتے ہوئے شرمندہ محسوس کر رہا ہوں کہ جب میں لاہور سے چلا تھا تو کسی کو خیال بھی نہیں تھا کہ 30 جون کی رات کو 12:01 پر 1 یونٹ ختم ہو جائے گا اور پنجاب کو اس کی پہچان واپس مل جائے گی۔ اسی مفتی ہمارے خلاف تھے اور انہوں نے حفیظ پیرزادہ سے مل کر فیض کی بھی چھٹی کرائی تھی، خالد سعید بٹ نے اور اقصی مفتی نے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے مجھے ٹھکانے لگانا تھا، جو اس کے لیے آسان کام رہ گیا تھا، کیونکہ فیض صاحب کی موجودگی میں وہ مجھے نکال نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا بھیجو اور جو مرضی کرنا ہے کرو، میں تو حقوق کی بات کروں گا۔ اور وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ریزائن واپس لو، اور احمد بشیر کو اپروچ کیا۔ احمد بشیر نے بھی مجھے سمجھایا کہ یار یہ مفید کام ہے، یہاں تمہارا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایاز نے کہا کہ اس کو روکو، اس کو کہو کہ بس اس کو رہائش کا بندوبست کرو، گیسٹ ہاؤس کھولو اس کے لیے۔ جب وہ شیخ ایاز واپس آئے 3-4 دن بعد تو مجھے کہا بھی اپنے لاہور سے کپڑے منگوا لو، اب تو میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بھٹو صاحب کی خواہش ہے کہ شاہ لطیف کا ترجمہ پنجابی میں، ہم وہاں پر پاکستان اسٹڈی سینٹر میں ہمیں جاب دے دی گئی، اور لینگویج انسٹرکٹر کی، کیونکہ میں اس وقت تک انٹر تھا۔ اچھا، یونیورسٹی پڑھا رہا تھا لیکن انٹر تھا، شاہ حسین کالج پڑھا رہا تھا لیکن انٹر تھا۔ تو شیخ ایاز ایک دن کہنے لگے کہ یار کیا حرج ہے آپ اگر چھپ کے محمد سلیم خواجہ کے نام سے BA کر لو۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ اس وقت شفقت علی مرزا کی ان بن ہے رائٹرز گلڈ کی مرکز سے۔ ڈاکٹر امجد علی بھٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہمارا آج کا موضوع ایک انٹرویو پر مبنی ہے جو ہم نے عید کے دوسرے دن پنجابی، اردو، انگلش، سندھی اور گرمکھی رسم الخط جاننے والے احمد سلیم صاحب سے کیا تھا۔ احمد سلیم صاحب کا تعلق ادب کی بڑی بڑی شخصیات سے رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم احمد سلیم صاحب اور شیخ ایاز کی ملاقاتوں کا کچھ احوال بیان کرتے ہیں۔ شیخ ایاز سے پہلی جو ملاقات ہے وہ میں نے سوچا 67 میں کہ میں چلا جاؤں شیخ ایاز کو ملنے، اور مجھے یہ خیال ہی نہیں آیا کہ وہ اتنا بڑا جوائنٹ ہے، اتنا بڑا پوئٹ ہے سندھی زبان کا، اور میں پنجابی کا ایک گمنام شاعر، مجھے وہ کیا عزت دے گا، کیا لفٹ کرائے گا۔ خیر میں اولڈ سکھر پہنچ گیا۔ ان کے منشی نے کہا کہ کیا قصہ ہے، کیا کوئی زمین کا معاملہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں پنجابی اکثر سندھی وکیلوں کے پاس جایا کرتے تھے اپنی زمینوں کے جھگڑے کے لیے۔ تو میں نے کہا جی ہے تو زمین کا ہی معاملہ، لیکن میں براہ راست شیخ ایاز سے بات کروں گا، آپ ان کو بتا دیں۔ تو شیخ ایاز کے سامنے میں پہنچا تو میں نے کہا جی میں وہی ہوں جس نے ٹیڈ وڈا سیٹھ کا ترجمہ کر کے آپ کو بھیجی آپ کی نظم، اور پنجابی کا رائٹر ہوں۔ میرا کوئی زمینیں نہیں ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی، لیکن زمین کا انڈائریکٹ مسئلہ بھی ہے کہ ہم اپنی زبان کے لیے اور اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، تو آپ کی رہنمائی میں یہ لڑائی اور بہتر ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک تعارف تھا ان سے، پھر وہ دوستی میں بدل گیا۔ 30 جون کی رات کو جب میں لاہور سے کراچی جا رہا تھا تو میں پھر سکھر اتر گیا، اور میں نے تو شیخ ایاز مجھے دیکھ کر کھل اٹھے،
کہنے لگے بھائی بڑے موقع پر آئے ہو, آج ہم چراغاں کر رہے ہیں پورے سکھر میں, پورے سندھ میں. آج کی رات ہم نے, کیونکہ 12 بجے 1 یونٹ ختم ہو رہا ہے. اچھا. تو یہ ہمارا جشن ہے. تو آپ پنجاب کی نمائندگی کرو, اور میں اس پہ آپ کو بتاتے ہوئے شرمندہ محسوس کر رہا ہوں کہ جب میں لاہور سے چلا تھا تو کسی کو خیال بھی نہیں تھا کہ 30 جون کی رات کو 12:01 پر 1 یونٹ ختم ہو جائے گا اور پنجاب کو اس کی پہچان واپس مل جائے گی. یہ بالکل ہماری تحریک کے لوگوں کو بھی خیال نہیں تھا, شفقت تنویر مرزا تک کو خیال نہیں تھا, آصف خان تک کو خیال نہیں تھا. تو جب میں وہاں پہنچا تو مجھے ظاہر ہے کہ بہت اعزاز دیا گیا. رشید بھٹی تھے سندھی کے رائٹر, فتح ملک تھے سندھی کے تمام رائٹر تھے, شیخ ایاز تھے, اور مجھے بڑا آنر کیا گیا. میں نے تقریر کی جشن چراغاں میں اور 1 یونٹ کے خلاف بات کی. ایک پنجابی کے منہ سے یہ باتیں سننا ان کو بڑا خوشگوار لگا, اور اس سے دوستی کی بنیادیں بہت گہری ہو گئی. پھر جب وہ جیل کاٹ کر آئے تھے کچھ عرصہ پہلے, 65 میں جیل کاٹی تھی انہوں نے, پھر دوبارہ 69-70 میں جیل ہوئی تھی ان کو, اور وہ انہی 1 یونٹ کی موومنٹ کے نتیجے میں ہوئی تھی. اور جب بنگلہ دیش کا کرائسس ہوا, میری نظم چھپی, تو میں لاہور سے گرفتار ہوا, جالب گرفتار ہوئے اور کچھ لوگ گرفتار ہوئے, اور شیخ ایاز کو پھر جیل میں دھر لیا گیا. تو سکھر جیل کی ڈائری اور ان کی مشہور کتاب ہے جو جیل میں انہوں نے تحریر کی ہے, تحریریں. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ 76 میں, پہلے 75 میں فیض صاحب کی نوکری ختم ہوئی, وہ چیئرمین تھے نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے, اور میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا پنجاب فولکلور سینٹر کا. تو اقصی مفتی ہمارے خلاف تھے, اور انہوں نے حفیظ پیرزادہ سے مل کر فیض کی بھی چھٹی کرائی تھی, خالد سعید بٹ نے اور اقصی مفتی نے. اور ان کے جانے کے بعد اس نے مجھے ٹھکانے لگانا تھا, جو اس کے لیے آسان کام رہ گیا تھا, کیونکہ فیض صاحب کی موجودگی میں وہ مجھے نکال نہیں سکتا تھا. تو وہ کسی دن کیا ہوا کہ مجھے کہا گیا کہ بلایا اس نے کہ آپ تو وہ ہو آفیسر رینک میں آتے ہو, 17 گریڈ کے افسر ہو, تو آپ ٹریڈ یونین میں کیا کرتے پھر رہے ہو, تو میں تمہاری رپورٹ بھیج رہا ہوں حفیظ پیرزادہ کو. میں نے کہا بھیجو اور جو مرضی کرنا ہے کرو, میں تو حقوق کی بات کروں گا لوگوں کی. اسی زمانے میں کیا ہوا کہ ایک مالی تھا, اس کو نکال دیا ڈائریکٹر ریسرچ نے. نصر اللہ ملک تھے, شریف آدمی تھے, لیکن وہ حکم پر انہوں نے نکال دیا. تو میں نے پروٹیسٹ ریزائن کر دیا کہ اس کو واپس لو ورنہ میرا استعفیٰ منظور کرو. اس نے میرا استعفیٰ اٹھایا اور منسٹری کو بھیج دیا کہ اللہ نے اپنے موقع خود ہی کام دے دیا. تو اس نے اس وقت میرے پاس مسلیوں کی ریسرچ تھی, اور وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ریزائن واپس لو, اور احمد بشیر کو اپروچ کیا. احمد بشیر نے بھی مجھے سمجھایا کہ یار یہ مفید کام ہے, یہاں تمہارا ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ آیا اقصی مفتی کے پاس, اور کوئی نہیں جی ریزائن واپس ہو گیا. میں نے وہ کاغذ لیا ہی نہیں, وہ تو جا چکا تھا منسٹری کو. وہ چاہتا تھا کہ اس عرصے میں یہ ریسرچ کر کے اس کو دے دوں, مسلیوں کی ساری کیسٹیں بھی حوالے کر دوں اور ساری کام بھی کر دوں. یہ جس دن رات کو میں دے کر گیا, اگلی صبح آیا تو لیٹر ملا کہ ریزگنیشن
अप्रूव्ड है और हम खुश नहीं हैं कि आप जैसा वर्कर हमें छोड़ कर जा रहा है। अच्छा। तो इस तरह मैं निकला। क्या बात कर रहा था? बात तो असल में हम शेख अयाज की कर रहे थे। और तो जब में मैं निकाल दिया गया तो फैज साहब ने कहा कि अब एक ही सूरत है कि चले जाओ, सिंध यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बन गया शेख अयाज, और उसको अच्छा शेख अयाज और उसकी बच्चे मुझे जानते थे, उसकी बेटी, उसका बेटा सलीम, उसकी बेटी निगत, मुझे सारे जानते थे। जब मैं गया तो वो सलीम और निगत कहने लगे कि बाबा तो गए हुए हैं इस्लामाबाद मीटिंग में, भुट्टो साहब ने बुलाई हुई है और हम फ़ोन करते हैं उनको। तो जब फ़ोन किया तो शेख अयाज ने कहा कि उसको रोको, उसको कहो कि बस उसको रिहाइश का बंदोबस्त करो, गेस्ट हाउस खोलो उसके लिए, और उसको रोके रखना जब तक मैं नहीं आता। जब वो शेख अयाज वापस आए 3-4 दिन बाद, तो मुझे कहा भी अपने लाहौर से कपड़े मंगवा लो, अब तो मैं जाने की ज़रूरत नहीं। भुट्टो साहब की ख्वाहिश है कि शाह लतीफ़ का तर्जुमा पंजाबी में हो, और वो मेरा ख्याल है कि आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तर्जुमे मेरे भी किए। तो वो फिर खैर हम वहाँ पर पाकिस्तान स्टडी सेंटर में हमें जॉब दे दी गई, और लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर की, क्योंकि मैं उस वक्त तक इंटर था। अच्छा। यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा था लेकिन इंटर था, शाह हुसैन कॉलेज पढ़ा रहा था लेकिन इंटर था। लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर की आड़ में मैं लेक्चरशिप कर रहा था। तो शेख अयाज एक दिन कहने लगे कि यार क्या हर्ज है, आप अगर छुप के मोहम्मद सलीम ख्वाजा के नाम से बीए कर लो, इसी यूनिवर्सिटी से कर लो। तो वो मैंने बीए तब किया जब उस जॉब में था, और शाह लतीफ़ का तर्जुमा करने शुरू किया। उससे पहले शेख अयाज का मुकम्मल हो गया था, वो जो बीजल ने आख्या के नाम से छप गई किताब, उस पर मुझे राइटर्स गिल्ड अवार्ड मिला 5000 रुपये। उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी। हमारे मोहम्मद तुफ़ैल ने मुझे बुला के मुबारकबाद दी और कहा कि आपको, मुझे नकूश वाले जो थे? नकूश वाले, मुझे ये पता नहीं था कि उस वक्त शफ़क़त अली मिर्ज़ा की अनबन है राइटर्स गिल्ड की मरकज़ से। अच्छा। तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। इन्होंने बहुत नान तानी मुझे की कि ये क्यों आपने, वो तो पंजाबी दुश्मन अच्छा, है। तो आपने तर्जुमा कर लिया और जब भी गया, और शेख अयाज से आपका ये न्याज़मंदी का ताल्लुक़ रहा, और उन्होंने इसको तो ये थी कुछ बातें जो उन्होंने हमसे शेयर की। ये सिलसिला इंशाअल्लाह आइंदा 3-4 दिन के लिए मज़ीद जारी रहेगा। तो हम समझते हैं कि अहमद सलीम साहब से उनकी याददाश्तों को शेयर करने से न सिर्फ़ हम इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, बल्कि अदब के क़ारीन, अदब के जो चाहने वाले हैं, वो भी इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये इंटरव्यूज़ वाला सिलसिला बाकी प्रोग्रामों की तरह ज़रूर पसंद आएगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। वस्सलाम।